اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون ااتخذ من دونہ آلہۃ ان یردنی الرحمن بضر لا تغن عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور مجھے کیا ہے کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا فرمایا ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کر ایسا معبود بنا لوں کہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو نہ مجھے ان کی سفارش کچھ نفع پہنچا سکے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکے۔ اما بعد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، اجالا نیوز ایچ ڈی کے لائیو اسٹوڈیو سے پیش خدمت ہے پروگرام اجالا میرے دین کا۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد منصور الحسن، اور میرے ساتھ حسب سابق حسب روایت تشریف رکھتے ہیں ملک پاکستان کے معروف ثنا خان جناب محمد عقیل انجم سعیدی صاحب۔ جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی پروگرام کی کارروائی کا آغاز کرتے ہیں، اور آغاز میں ہی پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں ملک پاکستان کے مشہور ثنا خان جناب محمد عقیل انجم سعیدی صاحب سے کہ وہ اپنے منفرد انداز و آواز میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ جناب بہت شکریہ جی۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، اور میں تو اعجاز کب کا مر جاتا، بس تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، حضور میری تو ساری۔ اور شعر سنیے کہ کہاں یہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں یہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، اور یہ حاضری کا سبب
بار بار آپ سے ہے حضور میری تو ساری، حضور آپ کی یادوں میں اشک رحمت ہے، حضور آپ کی یادوں میں اشک رحمت ہے، تو میری آنکھ ضیا اشک بار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری۔ سبحان اللہ، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، پورے جہان کی بہار آپ سے ہے۔ ناظرین کرام، آج رمضان المبارک کی 23ویں رات ہے، تو اسی مناسبت سے پیش خدمت ہے پارہ نمبر 23 کا مختصر خلاصہ۔ ناظرین کرام، ایک آیت ایسی کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، روز محشر کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، نختم علی افواہہم، ان کے منہ پر مہر لگ جائے گی، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور ان کے ہاتھ ہمارے ساتھ کلام کر رہے ہوں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں گواہیاں دے رہے ہوں گے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ وہ کیا کیا کرتے تھے، کون سا کام کیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی روز محشر کا جو منظر ہے وہ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ منظر اس طرح ہوگا کہ اس دن ساری زبانیں گنگ ہو جائیں گی، کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ اس بارگاہ عزتی میں، اس جلال کے سامنے اپنی زبان کو حرکت دے سکے، جنبش دے سکے، تو وہاں پہ زبانوں پر مہر لگ جائے گی، منہ پر مہر لگ جائے گی، گفتگو نہیں ہو پائے گی، تو گفتگو کون کرے گا؟ اس وقت اللہ جب سوال کریں گے، ہاتھوں سے ہاتھ بولیں گے کہ ہم کیا کرتے تھے، پاؤں گواہی دیں گے کہ ہم کس سمت جاتے تھے، کہاں جاتے تھے۔ تو ناظرین کرام، یہ اللہ تبارک و تعالی نے منظر بیان فرمایا ہے کہ اس دن کے لیے آپ تیار رہو کہ جب آپ کے ہاتھ کلام کریں تو کہیں کہ ہاں ان ہاتھوں سے قرآن اٹھایا تھا، ہاں یہ ہاتھ کسی نیک بندے کے ہاتھ میں دیے تھے، ہاں یہ ہاتھ ان ہاتھوں میں گئے تھے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پیروی کرتے تھے، اور پاؤں اس دن گواہی دیں کہ ہم ہمیشہ مسجد کی طرف گئے تھے، جب ہمیں حی علی الفلاح کی صدا بلند ہوئی تھی، ہم نے سنی تھی، تو اس وقت ہمارے پاؤں مسجد کی طرف گئے تھے، ہر نیک کام کی طرف گئے تھے، کسی کی مدد کرنے کے لیے گئے تھے، کوئی اچھا کام کرنے کے لیے گئے تھے۔ تو ناظرین کرام، اس وقت کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ پارہ نمبر 23 میں ذبح عظیم کا ذکر ہے کہ وہ باپ اور بیٹا جن کا ذکر ہم نے پہلے سپارے میں کیا تھا، اللہ کے خلیل جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، جب کعبہ کی ہم نے ذکر کیا تھا کہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، ایک مستری کا کام کر رہے تھے، ایک مزدور کا کام کر رہے تھے، آج پھر ذکر انہی کا ہے، اور اس دور سے کچھ سال قبل کی بات ہے جو آج ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے حضرت ابراہیم کو ایک ایسے بیٹے کی
خوشخبری عطا فرمائی جو بردبار تھا، جو حوصلے والا تھا. اور پھر ہم نے حضرت ابراہیم کو خواب دکھایا اور اس میں حکم عطا فرمایا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو. اور جب وہ گئے اپنے بیٹے سے بات کی کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور یہ اللہ حکم فرما رہا ہے کہ میں آپ کو اس کی راہ میں ذبح کر دوں، آپ کیا سوچتے ہیں؟ سبحان اللہ. حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ وہ کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. پھر چشم فلک نے دیکھا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو لے کر جا رہے ہیں اور اپنی بستی سے، اپنے گھر سے کوسوں دور بر بیابان میں، بیابان ہے وہاں پہ، باپ نے کس طرح اپنے معصوم بچے کو، جس کی غالباً عمر 9 یا 11 سال ہو، اس کو کس طرح سر کے بل لٹایا اور ان کی گردن پہ کس طرح چھری چلا رہے ہیں. تو اس وقت فرشتے بھی حیران ہیں، جبریل امین بھی حیران ہیں، سب حیران ہیں، پوری قدرت حیران ہے. لیکن چھری کو اللہ کا حکم ہوا کہ تم نے نہیں کاٹنا. تو پھر اس وقت روایت میں آتا ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو لگا کہ شاید اللہ کے اس حکم میں غفلت ہو رہی ہے اور کہیں میں پیچھے نہ رہ جاؤں اللہ کا حکم پورا کرنے میں. تو انہوں نے چھری کو چیک کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، آزمانے کے لیے انہوں نے پتھر پہ مارا، پتھر 2 ٹوٹے ہو گیا. مگر وہ پھر چھری سے مخاطب ہوئے کہ تجھے کیا ہوا کہ پتھر کو تو 2 ٹکڑے کر رہی ہے، مگر جو کپاس سے بھی زیادہ نرم میرے لخت جگر کی گردن ہے اس پہ کیوں نہیں چل رہی؟ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے ابراہیم آپ نے سچ کر دکھایا، قد صدقت الرؤیا، جو آپ نے دیکھا تھا اس کو سچ کر دکھایا. اور اسی وقت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ آپ جائیں جنت سے دمبا لے کے جائیں اور اس کو ذبح عظیم بنا دیں. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ نے فرمایا میری طرف سے یہ فدیہ ہے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے لیے. ناظرین کرام، اس کا بھی ذکر ہے. اس میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اس کے ساتھ ہی ہم شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے لیے میں ملتمس ہوں جناب محمد عقیل انجم سعیدی صاحب سے کہ وہ اپنی حاضری ایک بار پھر پیش کریں. جناب حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. اتنا مانوس ہوں آقا میں تیرے قدموں سے، اتنا مانوس ہوں آقا میں تیرے قدموں سے، تیرے قدموں سے کہ مجھ کو قدموں سے کیا دور
میں مر جاؤں گا، مجھ کو قدموں سے کیا دور، تو مر جاؤں گا۔ اور عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا، عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا، میری بخشش کا۔ اور نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا، نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا۔ آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا۔ آپ کے لیے، میرے لیے اور سامعین کے لیے مشترکہ شعر کہ اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور ضیا، اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور ضیا، کوئی اور ضیا کیا کہ لوگ تیرا ہی کہیں گے، میں جدھر جاؤں گا، لوگ تیرا ہی کہیں گے، میں جدھر جاؤں گا۔ آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی عمدہ حاضری پیش کر رہے تھے جناب محمد عقیل انجم سیدی صاحب۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہی پروگرام اجالا میرے دین کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ کل پھر اسی وقت اسی پلیٹ فارم پہ آپ سے پھر مخاطب ہوں گے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد منصور الحسن اور میرے ساتھ تشریف رکھتے جناب محمد عقیل انجم سیدی صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔